ناظرین کرامی، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یا ان کے متعلق سن کر دنیا حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ یہ واقعات جس بھی دور میں ہوں تو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی سبق آموز ثابت ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ لکھی گئی کتاب کشف الکبریٰ کی جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ساختہ محبت اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے 2 بچوں سے متعلق ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مگر آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین اکرامی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان پایا۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ کو فرمایا کہ آج انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلا ہوا پایا ہے کہ جیسے وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے گمان ظاہر کیا کہ ایسا بھوک کی وجہ سے ہوگا اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے کہ کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اس بکری اور تھوڑے سے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں موجود۔ اسی وقت بکری کو پکڑ کر ذبح کیا اور فرمایا جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا پک گیا تو گوشت اور روٹیاں ایک بڑے سے برتن میں ڈال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے۔ اپنی بکری کے گوشت کا بنا سالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں کو جمع کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جدا جدا کر لو، ٹولیوں کی شکل میں بھیجو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں کو ٹولیوں کی شکل میں بھیجتے رہے۔ اس طرح وہ لوگ کھانا کھاتے رہے۔ جب ایک ٹولی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی تو حضرت جابر اگلی ٹولی کو اندر بھیج دیتے۔ گویا تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر برتن میں اب بھی اتنا ہی کھانا باقی موجود تھا جتنا سب کے کھانے سے پہلے موجود تھا، جو کہ ابتدائی طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے پکوا کر لائے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ کھانا کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ہڈیاں جمع کر لی اور اپنا ہاتھ مبارک اس برتن پر پھیرا اور اس پر کچھ اللہ کے مبارک کلمات پڑھ کر پھونکے۔ ابھی جس بکری کا گوشت سب کھا رہے تھے تو وہ بکری دیکھتے ہی دیکھتے یکا یک اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر وہ بکری اپنی بیوی کے پاس لے گئے۔ وہ بولی یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اس میں دوبارہ جان پھونک دی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ بالکل حیران رہ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود ساختہ یہ کلام بولنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت درینہ ساتھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن الجامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو اپنے حقیقی بچوں کے سامنے ذبح کیا تھا۔ بکری ذبح کر کے جب وہ کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہو گئے تھے تو وہ دونوں بچے تیز دھار آلہ لے کر چھت پر چلے گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے کہ ہمارے بابا نے بکری کے ساتھ کیا۔ وہ ناسمجھ بچوں نے ویسا ہی کیا اور بڑے بھائی نے چھوٹے کو باندھ کر اس کی شارک اس تیز دھار آلے سے کاٹ دی اور اپنے بھائی کو گود میں اٹھا لیا۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر اپنے بچوں کی طرف دوڑی گئی اور ماں کو دیکھ کر بڑے بھائی گھبرا کر بھاگ کر چھت سے گرنے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اس خاتون نے اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کو دیکھا مگر اس نے کوئی چیخ و پکار نہ کی اور نہ ہی کوئی واویلا مچایا کہ کہیں یہ خبر ان کے گھر میں نہ پہنچ جائے، یہ شان مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے اور وہ یہ سن کر پریشان ہوں گے۔ اس باہمت خاتون نے اپنے نامولود بچوں کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی، یہاں تک کہ اپنے شوہر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔
اس عورت کا دل اپنے بچوں کی محبت سے چور ہو رہا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکا کر بھی بھیجا۔ ناظرین کرام، پھر اللہ کا ایک کرشمہ ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جابر سے کہو کہ اپنے فرزند کو بھی بلائے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا کر شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ کا فرمان سنتے ہی وہ خوشی سے باہر آئے اور اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ بچے کہاں موجود ہیں، حضور ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ بچے گھر پر نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، آپ بچوں کو جلدی سے لے کر آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، تم فوراً بچوں کو لے کر آؤ، جس پر ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے جابر، اب میں بچوں کو نہیں لا سکتی ہوں، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا اور ان کو کپڑا اٹھا کر بچوں کی لاشیں دکھائی۔ آپ اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر روتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور اس وقت ان کی بیوی کا بھی صبر ٹوٹ گیا اور وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکی۔ اس وقت گھر سے رونے کی صدائیں آنے لگی۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو اس مشکل میں پایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ دعا کریں کہ ان کو زندہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ ماں اپنے بچوں کو دوبارہ اپنے درمیان دیکھ کر رونے لگی اور اب ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور معجزات ہی تھے۔ ایک بکری کے گوشت جو لوگوں نے ٹولیوں کی صورت میں پیٹ بھر کے کھایا، مگر وہ کھانا ذرا بھی کم نہ ہوا۔ اس بکری کی ہڈیوں کو جمع کر کے اس میں دوبارہ جان پھونک دی اور ایک ماں کو اپنے بچوں سے دوبارہ ملوایا جن کی لاش کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ ناظرین، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں روزی آخرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصول جو ہے عطا فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اس کا نہایت ہی سادہ اور ایک ہی جواب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرتے رہو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے مقدر بنے گی۔ چنانچہ جو شخص اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں اپنی زندگی کو منور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت اور ہر وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔